بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ و طالبات، آپ کو بی ایڈ فرسٹ کی اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج یونٹ نمبر 3 پڑھیں گے. لرننگ اس کا ٹائٹل ہے. اس میں ہمارے پاس جو ٹاپکس ہیں وہ میننگ، ڈیفینیشن، کریکٹرسٹکس اینڈ پروسیس ہے، فیکٹرز افیکٹنگ لرننگ ہے، ٹرانسفر آف لرننگ ہے. سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن پہ آ جاتے ہیں. سائیکالوجی کے مطابق لرننگ کیا چیز ہے؟ سائیکالوجی کہتی ہے کہ لرننگ ایور لاسٹنگ، یعنی زیادہ ٹائم کے لیے کسی بندے کے پوٹینشیل بیہیویئر میں جو تبدیلیاں آ جاتی ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لرننگ کہتے ہیں. یہ لرننگ ہوتی کس طریقے سے، اس کی موڈیفیکیشن یہ موڈیفیکیشن اس کی کس طریقے سے ہوتی ہے؟ یہ بار بار کوئی بھی کام کرنے سے ہوتی ہے. اور یہ موڈیفیکیشن کہاں پہ ہوتی ہے؟ یہ آپ کی نالج میں ہو سکتی ہے، آپ کے اسکلز میں ہو سکتی ہے، یا آپ کی ہیبٹس میں ہو سکتی ہے. یہ ٹینڈنسی ہے تھرو ایکسپیرینس، پریکٹس اور ایکسرسائز. اچھا، اس کے بارے میں گیٹس اور باقی لوگ کہتے ہیں کہ لرننگ از دا موڈیفیکیشن آف بیہیویئر تھرو ایکسپیرینس. آپ کے بیہیویئر میں چینجز آتے ہیں کس چیز کے ذریعے؟ آپ کے ایکسپیرینس کے ذریعے. ہینری پی اسمتھ کہتا ہے لرننگ از دا ایکوزیشن آف نیو بیہیویئر اور اسٹرینتھنگ اور ویکننگ آف اولڈ بیہیویئر ایز اے ریزلٹ آف ایکسپیرینس. یا تو اس کو آپ اور مضبوط کر لو گے یا اس کو ختم کرو گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، دیکھیں آپ کی ہینڈ رائٹنگ ہے وہ خوبصورت نہیں ہے فار ایگزامپل، تو آپ کیا کرتے ہو؟ اس کو کمزور کرتے ہو اور نئی طریقے سے سیکھتے ہو. یہ ایکسپیرینس کے ذریعے ہوتا ہے کہ بار بار آپ کوشش کرو گے. یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ لرننگ اور ایجوکیشن میں تھوڑا سا فرق ہے. ایجوکیشن جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے پازیٹیو ہوگی، لرننگ جو ہے پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے. لرننگ اگر آپ مثال کے طور پر ایک درزی لرننگ کرتا ہے کپڑے سینے کا، جیب کاٹنے کا، تو وہ لرننگ جو ہے وہ پازیٹیو ہے، وہ سوسائٹی کے ویلفیئر کے لیے ہے. لیکن اگر دوسرا بندہ لرننگ کرتا ہے جیب کاٹنے کا، جو کہ ہم کہتے ہیں کہ اس نے اس کی جیب کاٹی، تو یہ بھی لرننگ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ لرننگ نہیں ہے، اس میں بڑے اسکلڈ لوگ ہوتے ہیں. میں نے تو یہاں تک لوگوں کو دیکھا، میرے اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے لوگ گزرے کہ جو پانی کے گلاس میں سکہ ڈال دیتے تھے، وہ سکہ نکالتے تھے اور پانی وائبریٹ نہیں کرتا تھا. یعنی ان کی انگلیوں میں اتنی انہوں نے مہارت حاصل کی تھی کہ اتنی آسان طریقے کے ساتھ وہ اپنی انگلیاں اس پانی کے تہ تک لے کے جاتے، سکہ نکالتے، لیکن پانی میں وہ وائبریشن نہیں ہوتی جو کہ ہمارے ہاتھوں سے ہوتی ہے. تو یہ کس چیز سے کیا انہوں نے پریکٹس کر کے کیا. یہ میں نے خود دیکھا، پریکٹس کر کے دیکھا. لیکن ان کا جو یہ علم ہے یہ کیا ہے؟ یہ نیگیٹو ہے، کیونکہ وہ اسی طرح ہاتھ لوگوں کے جیب میں ڈال کے ان کے بٹوے نکالتے ہیں، پیسے نکالتے ہیں. تو یہ نیگیٹو ہے. تو لرننگ پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہو سکتی ہے. اس کو آپ اسٹرینتھنگ کر سکتے ہو، ویکن کر سکتے ہو. کرو اینڈ کرو کہتا ہے لرننگ از دا ایکوزیشن آف ہیبٹس، نالج اینڈ ایٹیٹیوڈس. اٹ انوالوز نیو ویز آف ڈوئنگ تھنگس اینڈ اٹ آپریٹس in an individual attempts to overcome obstacles or to adjust to new situations. Skinner کیا کہتا ہے؟ learning is the process of progressive behavior adaptation. من کہتا ہے to learn is to modify behavior and experience. ML Big کہتا ہے learning may be considered as change in insight, behavior, perception, motivation or a combination of these. ان تمام کی جو ڈیفینیشنز کو ہم دوبارہ پڑھیں تو ایک ہی چیز ہمیں سامنے آتی ہے کہ لرننگ کیا ہے؟ آپ کے بیہیویئر میں چینج ہے، آپ کے نالج میں چینج ہے، آپ کے ہیبٹس میں چینج ہے. لیکن یہ چینج کیسے آئے گا؟ یہ چینج آپ کی پریکٹس سے آئے گا. دا مور یو پریکٹس دا مور یو ول گیٹ اے نیو اسکل. اوکے، اور ویسے بھی کہتے ہیں نا پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ. میں کہتا ہوں پرفیکٹ پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ. یہ بات یاد رکھیں. پریکٹس صرف نہیں ہے، پریکٹس آپ کسی طریقے بھی کرتے ہو، صحیح پریکٹس نہیں کرتے، یعنی اس کی گائیڈ لائنز آپ کو صحیح نہیں ملی تو آپ کی پریکٹس ساری عمر آپ کرتے رہو گے لیکن آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. جب تک آپ کو صحیح گائیڈ لائنز نہ ملیں آپ کی پریکٹس آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی. دوسرا ٹاپک ہمارا جو ہے وہ کریکٹرسٹکس ہے اور پروسیس کے بارے میں ہے. کریکٹرسٹک اس میں کیا ہے؟ اس کی خاصیتیں کیا ہیں؟ اچھا، اس کی کریکٹرسٹک کے بارے میں یوکم ہے اور سیمسن وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ لرننگ جو ہے یہ گروتھ ہے، ایڈجسٹمنٹ ہے، آرگنائزیشن آف ایکسپیرینس ہے، پرپزفل ہے، بامقصد ہے، بہت انڈیویجول اور سوشل ہوتا ہے، پروڈکٹ آف انوائرمنٹ ہے. تو یہ سوسائٹی میں جو لوگ رہتے ہیں وہاں سے سیکھتے ہیں. یہ سب کیا چیز ہے؟ یہ لرننگ میں آ جاتا ہے. لرننگ از اے کنٹینیوس موڈیفیکیشن آف بیہیویئر. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ وہی باتیں جو ابھی اوپر ہم نے یوکم اور سمسم کی گئیں، یہ وہی باتیں ہیں لیکن ایک ایک کر کے ہیں. تو اس میں کیا ہے؟ کنٹینیوس موڈیفیکیشن آف بیہیویئر ہے. کنٹینیوس تھرو آؤٹ لائف، پوری زندگی جاری رہتا ہے، آپ کے بیہیویئر میں چینجز آتی رہتی ہیں. اچھا، لرننگ از پرویسو. اٹ ریچز انٹو آل ایسپیکٹس آف ہیومن لائف. ہر جگہ، ہر لائف کی ہر شعبے میں یہ ہوتا ہے. لرننگ انوالوز دا ہول پرسن سوشلی، ایموشنلی، انٹلیکچولی. اس میں سوشلی
ایموشنلی, انٹلیکچولی اور پرسنلی سب شامل ہے. لرننگ از آفن اے چینج ان دا آرگنائزیشن آف بیہیویئر. یہ آپ بیہیویئر میں آرگنائز کرتے ہو, ترتیب دیتے ہو اس کو. لرننگ از ڈیولپمنٹل, یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر جا رہا ہے. ٹائم از ون آف اٹس ڈائمینشن, اور یہ ٹائم کے ساتھ ہی آگے جاتا ہے. ٹھیک ہے. لرننگ از رسپانسو ٹو انسینٹیوز. اگر لرننگ کیا انسینٹیو اگر مل رہا ہے نا, چاہے وہ پازیٹیو انسینٹیو چاہے وہ نیگیٹو, مثال کے طور پر آپ پنشمنٹ دے رہے ہیں نیگیٹو, ریوارڈ دیتے ہیں پازیٹیو ہے, تو اس کی بنیاد پہ لرننگ ہوتی ہے. آپ بچے کو کہتے ہو آپ کو ٹافی ملے گی, وہ سیکھے گا. آپ کہتے ہو بچے کو آپ کو 5 اسٹک سزا ملے گی, تو وہ ڈر کی وجہ سے سیکھے گا, لیکن وہ نیگیٹو ہوگا. انسینٹیوز 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو. ہم نے پازیٹیو یوز کرنے ہیں. لرننگ از آلویز کنسرنڈ ود گولز. لرننگ جب بھی ہوتی ہے جب آپ کا ایک گول ہو. دیز گولز کین بی ایکسپریسڈ ان ٹرمز آف observable behavior, اور یہ گول جو ہے observable behavior میں ہمیں نظر آ جاتے ہیں. اچھا, انٹرسٹ اینڈ لرننگ آر پازیٹیولی ریلیٹڈ. ان دونوں کا ایک دوسرے کے تعلق ہے. زیادہ انٹرسٹ ہوگا زیادہ لرننگ جلدی ہوگی, انٹرسٹ نہیں ہوگا لرننگ نہیں ہوگی. اچھا, لرننگ ڈیپینڈز آن میچوریشن اینڈ موٹیویشن. یہ موٹیویشن جو ہے تحریک, آپ جو موٹیویٹڈ ہوتے ہو تو وہ لرننگ پہ اثر انداز ہوتی ہے. آپ کی میچوریشن یعنی آپ کی پختگی بھی اس پہ اثر انداز ہوتی ہے. اچھا, پروسیس آف لرننگ, اب یہ اس کے ساتھ ایک اور ہے کریکٹرسٹک, ہم نے پڑھ لیا کریکٹرسٹکس. اب پروسیس آف لرننگ ہے وہ کیا ہے؟ اے موٹیو اور اے ڈرائیو. ایک موٹیو ہوگا لازمی. پروسیس میں کیا 3 چیزیں ہمارے پاس بڑی ہوتی ہیں, سٹیپس ہوتے ہیں, ان کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر یہ ہوں گے تو ہمارا پروسیس چلے گا. کیسے؟ نمبر 1 ہے اے موٹیو اور ڈرائیو. ایک ایسی چیز جو آپ کو متحرک رکھے, آپ اس کو حاصل کرنا چاہو, آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہو, پہلی بات. دوسری بات این اٹریکٹیو گول, جو کہ یہی موٹیو جو ہے جو آپ کو تحریک دے رہی ہے, یہ کس چیز کے بارے میں دے رہی ہے؟ آپ کوئی خاص مقصد حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اے بلاک ٹو دا اٹینمنٹ آف دا گول. اب دیکھیں گول سامنے ہے, آپ یہاں کھڑے ہو, درمیان میں ہرڈلز ہیں, بیریئرز ہیں, رکاوٹیں ہیں, لیکن آپ متحرک ہو تو آپ یہ رکاوٹیں پار کر کے جا کے اپنے گول کو حاصل کرو گے. یہ جو جتنی ڈیٹیل دی گئی ہے نا, اس میں بس یہی 3 باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بہت سادہ الفاظ میں سمجھا دی کہ آپ کا کیا ہوگا. آپ میں موٹیویشن ہوگی اپنی اندرونی یا بیرونی, لیکن موٹیویٹڈ ہوگے. اس کے بعد آپ کے سامنے ایک گول ہوگا جو کہ اٹریکٹیو ہوگا, اس کو آپ حاصل کرنا چاہو گے. تیسری بات کیا ہوگا, اس کے درمیان آپ کے لیے ہرڈلز ہوں گے. تو لرننگ کیسے ہوگی؟ آپ یہ ہرڈلز کراس کرتے ہوئے اس گول تک پہنچو گے, تو یہ آپ کی کیا ہو جائے گی؟ لرننگ ہوتی جائے گی. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں, یہ تو وہی گولز اور آبسٹیکل کی بات ہو گئی. اچھا, فیکٹرز, کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ لرننگ کو افیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں, میچوریشن ایز اے فیکٹر ان لرننگ, یہ پختگی جو ہے نا, یہ ایک فیکٹر ہے, یہ لرننگ کو افیکٹ کرتا ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک چھوٹا بچہ جو کہ 2 مہینے کا ہے, 1 مہینے کا ہے, پیدا ہوگا, آپ اس کو کہتے ہیں کہ چلو دوڑ لگاتے ہیں. وہ کہاں دوڑ لگا سکتا, وہ تو اپنے آپ کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ میچیور نہیں ہوا, اس لیول تک, ریڈینس تک نہیں پہنچا ہے. یعنی وہ اس ایج تک پہنچے گا, میچیورٹی اس میں آئے گی, تبھی وہ کام کر سکے گا. مطلب یہ ہے کہ جس کام جو لرننگ ہے اس کے لیے اس لرننگ کے لیول تک پہنچنا ضروری ہے کہ اس پہ آپ لرننگ کر سکتے ہو. مثال کے طور پر ایک اور بات, بچہ پیدا ہوتا ہے, بات تو نہیں کر سکتا, ماں سوائے ایک معجزہ گزرا ہماری ہسٹری میں اسلام کے. ٹھیک ہے. باقی تو کسی نے بھی پیدائش کے ساتھ بات نہیں کی. تو یہ کیا ہے؟ یہ میچور جب تک نہیں ہوگا, وہ جو ہی پختگی آئے گی وہ پھر باتیں بھی سیکھ لیتا ہے. سارے بچے باتیں کرتے ہیں تقریباً, علاوہ ان کے جو کہ اب نارمل وغیرہ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات کیا ہے؟ اٹینشن اینڈ پرسیپشن ایز اے فیکٹر آف لرننگ. آپ کی جو پرسیپشن ہے, آپ کی جو سوچ ہے اس کے بارے میں, اور آپ کی جو اٹینشن ہے, آپ کی جو کنسنٹریشن ہے اس کے بارے میں, یہ بڑا افیکٹ کرتی ہے. کچھ بچے آپ کے کلاس میں بیٹھے ہوں گے, آپ بڑا زبردست لیکچر دو گے, بہت زیادہ محنت کرو گے, ان کو کچھ نہیں سمجھ آئے گا. کیوں؟ ان کی اٹینشن ہی نہیں ہے, وہ تو باہر سوچ رہے ہیں, وہ تو پتنگ اڑا رہے ہیں. آپ کی کلاس میں بیٹھ کے پتنگ اڑا رہے ہیں, آپ کی کلاس میں بیٹھ کر ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں گھر میں, آپ کی کلاس میں بیٹھ کر گھر میں لڑائی کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ وہ سوچ میں وہی ہوتے ہیں. تو یہ اگر اس کو وہ ہم ایک پوائنٹ پہ لے کے آتے ہیں اپنے سامنے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ صحیح ہو جاتا ہے, یعنی پھر ان کی لرننگ ہو جاتی ہے اور یہ افیکٹ کرتا ہے. اچھا, اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے موٹیویشن ایز اے فیکٹر ان لرننگ. اچھا, موٹیویشن 2 قسم کی ہے, ایک انٹرنسک ہے اندرونی, اور دوسری ہے ایکسٹرنسک بیرونی. اندرونی یہ ہے کہ اس سے آپ کا شوق ہے, آپ کی خوشی ہے, کوئی کام کرنے سے آپ کو ملتا ہے, سکون ہے, اطمینان ہے. ایکسٹرنسک کیا ہے؟ آپ کو باہر سے کوئی انعام ملتا ہے. دونوں قسم کی موٹیویشن آپ کی لرننگ پہ اثر انداز ہوتی ہے. دیکھیں, لوگ قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں پورا کا پورا,
60 سپارے. ہم ایک کتاب نہیں یاد کر سکتے. کیوں؟ ان کے سامنے وہ موٹیویٹڈ ہے, انٹرنسک موٹیویشن ہے, ایکسٹرنسک بھی ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں جنت ملنی ہے اس کے بدلے میں. پھر اسی وجہ سے وہ پھر لرننگ کر لیتے ہیں. فٹیگ ایز فیکٹر ان لرننگ. اچھا, فٹیگ کیا ہے؟ تھکاوٹ بڑی خطرناک چیز ہے جو کہ آپ کے انٹرسٹ کو کم کرتی ہے, آپ کے ڈیزائر کو کم کرتی ہے. تھکاوٹ کی بڑی قسمیں ہیں. پھر مینٹل ہے, ذہنی تھکاوٹ, آپ ذہنی طور پر تھکے ہوئے ہو تو کام نہیں ہو چلے گا, آپ لرننگ نہیں کر سکو گے. فزیکل تھکاوٹ ہے, آپ جسمانی طور پر ہو. نروس ہے, آپ کے جو اعصابی تھکاوٹ ہے, ٹھیک ہے. اور بورڈم ہے, آپ بور ہو گئے ہو, یعنی آپ کا دل کسی میں نہیں لگتا کسی کام میں. یہ وہ فٹیگز ہیں جس کی وجہ سے لرننگ پہ بڑا خطرناک اثر پڑتا ہے. وہ لرننگ سلو ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے. اگر یہ نہ ہو تو وہ تیز ہو جاتی ہے. اچھا, ٹرانسفر آف لرننگ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. اس میں 3 ایریاز ہیں. ایک پازیٹیو ٹرانسفر ہے, ایک نیگیٹو ٹرانسفر ہے, اور ایک زیرو ٹرانسفر ہے. یہ پورا کا پورا آپ پڑھ لیں. میں آپ کو سمپل مثال دوں گا اور اس مثال کے ذریعے یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. پازیٹیو ٹرانسفر کیا ہوتا ہے, نیگیٹو ٹرانسفر کیا ہوتا ہے, اور زیرو ٹرانسفر کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پازیٹیو ٹرانسفر کیا ہے. پازیٹیو ٹرانسفر یہ ہے کہ آپ نے میتھمیٹکس سیکھ لی, اس میں کئی فارمولے بھی سیکھ لیے, ٹھیک ہے, اس میں جمع منفی ضرب تقسیم سب کچھ سیکھ لیا, اور آپ فزکس پڑھ رہے ہو. فزکس میں نومیریکل آ گئے, لیکن نومیریکل جو ہیں وہ میتھمیٹکس کے ہیں. تو آپ نے میتھس میں جو علم سیکھا تھا اس کو یوٹیلائز کیا کس چیز میں؟ فزکس میں. تو یہ پازیٹیو ٹرانسفر آف لرننگ ہو گیا. وہاں سیکھا وہاں تھا, استعمال یہاں کیا. سیکھا پہلے کسی اور کام میں تھا اور یوٹیلائز ابھی اسی سچویشن میں کیا. پہلے ایک مسئلہ حل کیا, اس کے لیے کوئی طریقہ آپ نے نکالا تھا, وہی طریقہ آپ نے اس مسئلے میں لگایا اور یہاں حل کیا. تو یہ کیا ہوا؟ یہ پازیٹیو ٹرانسفر آف لرننگ ہو گیا. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب دوسری بات پہ آتے ہیں, نیگیٹو ٹرانسفر پہ. نیگیٹو ٹرانسفر کیا ہے؟ نیگیٹو ٹرانسفر یہ ہے کہ وہ ہرڈل کریٹ کرتا ہے. مثال کے طور پر ہم نے پشتو سیکھی, صحیح ہے. پشتو میں مذکر مؤنث کے الفاظ وہ ہم نے سیکھ لیے سب کچھ. پشتو میں جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کا جو ہمارے مؤنث الفاظ ہیں, مذکر ہیں, اس کے لیے وہ جملے اس کے مطابق بنتے ہیں. اب جب ہم پشتو والے اردو بولتے ہیں تو پھر وہاں پہ کا کی غلطیاں ہو جاتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں؟ یہ ہم نے پشتو کی لرننگ کی ہے, لیکن اس کا اثر وہاں پہ نیگیٹو پڑ رہا ہے. دیکھیں, بالعموم ابھی تو بہت بہتر ہو گیا, لیکن پہلے ہم نے یہ بڑی اگزامپل دیکھی, ابھی بھی ہیں, کہ ہماری پشتو اسپیکر جو جب اردو بولتے ہیں تو اردو کے چونکہ قوانین جدا علیحدہ ہیں گرامر کے اور ہمارے علیحدہ ہیں, لیکن ہم وہ ٹرانسفر کر لیتے ہیں پشتو سے اسی میں. تو مسئلہ کیا بنتا ہے پھر؟ اس کا یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ وہ نیگیٹو ٹرانسفر ہو جاتی ہے, وہاں پہ ہمارے لیے ہرڈلز کریٹ کرتی ہے, یہ انٹرفیئر کرتی ہے ہماری پہلی والی لرننگ اس لرننگ میں جو کہ ہم اردو میں کر رہے ہیں. تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ہے, یہ دوسری بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے. تیسرے میں ہے زیرو ٹرانسفر. اب اس میں اس کا نہ لینا ہے نہ دینا ہے, اس کا کوئی کام ہی نہیں, سروکار ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے, آپ نے انگلش سیکھی اور آپ نے اسلامیات سیکھی. اب اسلامیات آپ نے اردو میں سیکھی ہے, انگلش تو آپ انگلش میں ہی پڑھو گے, تو اس کا ایک دوسرے پہ اثر نہیں پڑتا, اس پہ ایک دوسرے پہ اثر نہیں ہو رہا. تو یہ کیا ہوا؟ زیرو ٹرانسفر آف لرننگ ہوگی یہاں پہ. ہاں, اگر آپ کی اسلامک اسٹڈیز جو ہے انگلش میں ہے اور انگلش آپ نے سیکھی تھی انگریزی کی کتاب میں, اور پھر وہاں پہ جا کے آپ پڑھتے ہو, تو وہ ٹرانسفر پازیٹیو میں چلی جائے گی, پھر کس چیز میں چلی جائے گی؟ پازیٹیو میں چلی جائے گی. یا اگر آپ انگلش سیکھ چکے ہو اور آپ اس قوانین کو اسلامک اسٹڈیز میں اپلائی کر رہے ہو ویسے ہی, تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا, وہ نیگیٹو ٹرانسفر ہو جائے گا. یہ تھی آج کا یونٹ. اگر کوئی کویشچن ہو آپ پٹ کریں, میرے واٹس ایپ پہ, میں انتظار کروں گا اس کا کہ آپ کے جواب دوں, اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.